عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فیض احمد فیض کی غزل نمبر 1 کے جو باقی ماندہ اشعار کل رہے تھے، آج ہم انہی کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان اشعار کی تشریح کریں، پہلے ہم ان اشعار کو دوبارہ پڑھتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ آج پڑھنا ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلے 3 اشعار کی تشریح ہو گئی تھی اس غزل کی۔ اب باقی ماندہ جو 4 اشعار رہے ہیں، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اشعار نمبر 1 جو ہے: بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے، ہمارے اشک تیری عاقبت سوار چلے، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے، حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ پیارے بچوں، یہ 4 اشعار کل تشریح کرنے سے رہ گئے تھے، آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض ایک انقلابی شاعر تھے، تو ان کی شاعری میں عام شعراء حضرات جو ہے ان کی طرح محبوب کا تصور نہیں ملتا ہے۔ ان کے محبوب کا تصور یعنی ان کا محبوب عام طور آزادی ہے، آزادی ہے یا امن و شانتی، امن و سکون ہے یا انسانیت، یعنی روایتی شاعروں کی طرح ان کے یہاں محبوب کا تصور وہ نہیں ملتا۔ ان کی شاعری میں محبوب کا تصور آزادی ہے، امن و سکون ہے، انسانیت ہے۔ تو شاعر فرماتے ہیں: بڑا ہے درد کا رشتہ، بڑا ہے درد کا رشتہ، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ تو پیارے بچوں، کل بھی ہم نے بات کی، جب بھی آپ تشریح کرو گے، سب سے پہلے آپ کو یہ لکھنا ہے کہ یہ کس شاعر کا اشعار ہے اور کس سے لیا گیا ہے، غزل سے لیا گیا ہے، نظم سے لیا گیا ہے، مثنوی سے لیا گیا ہے وغیرہ۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ فیض احمد فیض کی غزل ہے، تو آپ لکھو گے کہ یہ شعر فیض احمد فیض کی غزل سے لیا گیا ہے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، آپ اس شعر کی تشریح کر سکتے ہیں، یعنی بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے۔ تو پیارے بچوں، فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ محبوب اور اس کے بیچ جو درد محبت کا رشتہ ہے، یعنی
جو درد کا رشتہ ہے، درد محبت کا رشتہ ہے، وہ معمولی رشتہ نہیں ہے، وہ معمولی رشتہ نہیں ہے، یہ معمولی رشتہ بلکہ یہ عظیم رشتہ ہے، بلکہ یہ عظیم رشتہ ہے، بڑا ہے درد کا رشتہ، یہ دل غریب سہی۔ تو محبوب فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ میرے اور میرے محبوب کے بیچ جو محبت کا رشتہ ہے وہ معمولی رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم رشتہ ہے، اس لیے محبوب کے نام پر، محبوب کے اس کے غم گسار فوراً چلے آئیں گے۔ تو یہاں بھی پیارے بچوں ہمیں اندازہ لگتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ یہاں بھی فیض احمد فیض صاحب نے محبوب کو کس چیز کا گمان ہوتا ہے؟ وطن پر گمان ہوتا ہے، کہ یہاں بھی وطن کے ہی بارے میں فیض احمد فیض نے بات کی ہے۔ بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غم گسار چلے، یعنی فیض احمد فیض فرماتے ہیں کہ میرے اور وطن کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے وہ معمولی رشتہ نہیں ہے بلکہ ایک عظیم رشتہ ہے، اس لیے محبوب کے نام پر اس کے غم گسار فوراً چلائیں گے، یعنی اس کے جتنے بھی درد مند لوگ ہیں، جیسے میرے وطن کا نام آئے گا، اس کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، وطن پرست لوگ جو ہیں وہ فوراً چلے آئیں گے۔ تو یہاں بھی اس اشعار میں بھی گمان ہوتا ہے کہ فیض احمد فیض کا جو محبوب کا تصور جو ہے وہ وطن ہے۔ اسی طرح جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ تو جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، شب ہجراں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شب ہجراں، شب ہجراں یعنی ہجر، اس کو ہم کہتے ہیں ہجر کی رات، ہجر کی رات، ہجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جدائی کی رات، جدائی کی رات، شب ہم کہتے ہیں رات کو، اور ہجراں کا مطلب جدائی۔ اسی طرح اشک کس کو کہتے ہیں؟ اشک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنسو، اشک کا مطلب آنسو۔ عاقبت، عاقبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاقبت کا مطلب آخرت بھی ہو سکتا ہے یا انجام بھی ہو سکتا ہے۔ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں، ہمارے اشک تیری عاقبت سنوار چلے۔ تو یہاں بھی فیض احمد فیض صاحب اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جدائی کی رات ہم پر، جدائی کی رات، جدائی کی رات ہم پر کیا بیتی، ہم نے وہ رات کیسے بتائی وہ ہم ہی جانتے ہیں، یعنی ہم نے وہ رات جیسے تیسے گزاری، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم نے تمہاری جدائی میں آہوزاری کی اور آنسو بہائے، آہوزاری کی اور آنسو بہائے، اس کی وجہ سے کم از کم تمہاری عاقبت تو سنور گئی۔ ظاہر ہے کہ جس انسان کے لیے کوئی رات بھر آنسو بہائے وہ کوئی نیک اور اعلیٰ انسان ہی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے آنسو بہانے سے تمہارے اچھا اور نیک انسان ہونے کی تصدیق ہو گئی، اور اس طرح تمہاری عاقبت سنور گئی۔ یعنی محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ جب میں آپ سے جدا ہو گیا تو وہ رات میں نے کیسی گزاری ہے میں ہی جانتا ہوں، میں نے وہ رات جیسے تیسے گزار لی، ہاں لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ کی جدائی میں میں نے جو اس رات جو آنسو بہائے، ان آنسو سے آپ کی عاقبت یا آپ کا انجام یا آپ کی آخرت تو سنور گئی، سنور گئی۔ اس لیے میرے آنسو سے تصدیق ہو گئی کہ تم ایک نیک انسان ہو اور تمہاری عاقبت سنور گئی۔ اسی طرح حضور یار ہوئی، دوسرا یہ غزل کا چھٹا شعر ہے۔ حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے۔ تو حضور یار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور یار یعنی محبوب کے دربار میں، محبوب کے دربار، حضور یار۔ تو دفتر جنوں کا مطلب، دفتر
جنوں. دفتر جنوں کا مطلب دیوانگی ثابت کرنے، دیوانگی کے ثبوت یا دیوانگی ثابت کرنے کے دستاویز، یا ہم کہیں گے دیوانگی کا ثبوت. دیوانگی کا ثبوت. دفتر جنوں. گرہ کا مطلب گانٹھ، پوٹلی بھی ہم کہہ سکتے ہیں گانٹھ. گرہ کا مطلب گانٹھ. حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے. تو فیض احمد فیض فرماتے ہیں، اس اشعار میں فرماتے ہیں کہ جب میں محبوب کے حضور یا محبوب کے دربار میں جب میری جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا اور دیوانگی کے ثبوت مانگے گئے، دیوانگی کے حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، یعنی جب محبوب کے حضور، محبوب کے دربار میں جواب دہی کے لیے طلب کیا گیا اور دیوانگی کے ثبوت مانگے گئے، تو ہمارے پاس دیوانگی کے زمانے میں، دیوانگی کی حالت میں چاک کیا ہوا، یعنی پھاڑا ہوا، چاک کیا ہوا وہ اپنا گریباں تھا. ہم اسی پھٹے گریباں کے ٹکڑے لے کے محبوب کے پاس پہنچے تاکہ اپنی دیوانگی کا ثبوت پیش کر سکیں. یعنی جب محبوب کے دربار میں مجھے اپنی دیوانگی ثابت کرنے کے لیے طلب کیا گیا، تو میں نے وہ دیوانگی کے حالت میں نے اپنا وہ جو کرتا یا گریباں پھاڑا تھا اس کے ٹکڑے لے کے گانٹھ میں باندھ کے وہ میں نے اپنی دیوانگی کا ثبوت، اپنی دیوانگی کو ظاہر کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر پیش کیا. حضور یار ہوئی دفتر جنوں کی طلب، گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے. اس غزل کا آخری شعر یعنی مقطع جو ہے اس غزل کا، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. یہ اس غزل نمبر 1، فیض احمد فیض کی جو غزل نمبر 1 آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کا یہ آخری شعر ہے. اور آخری شعر جیسے کہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں. اس میں عموماً شاعر اپنا تخلص تحریر کرتا ہے یا لکھتا ہے. تخلص جیسا پیارے بچوں آپ جانتے ہیں، تخلص وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنے اصلی نام کے بجائے اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے. تو غزل میں آخری شعر کو ہم مقطع کہتے ہیں. تو مقطع اس کا ہے، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلی تو سوئے دار چلے. تو مقام، راہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ. اسی طرح کوئی یار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی یار یعنی محبوب کی گلی. سوئے دار کا مطلب سولی کی جانب یا سولی، پھانسی کی جانب، سولی کی جانب. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. تو مقطع میں فیض احمد فیض اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، یعنی فیض احمد فیض اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ زندگی کے راستے میں ہمیں رکنے، مقام زندگی کے راستے میں ہمیں رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں. یعنی زندگی کے راستے میں ہمیں رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں. ہم محبوب کی گلی سے جیسے ہی نکلے تو فوراً سولی کی جانب چل پڑے. گویا ہمیں اطمینان سے سانس لینا بھی نصیب نہ ہوا. یعنی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فیض احمد فیض اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ زندگی کے راستے میں ہمیں
رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں، یعنی ہمیں سانس لینے کی فرصت بھی نہیں، سکون و اطمینان سکون کا ایک دن بھی نہیں گزرا، میری زندگی میں ہر روز ہنگامے ہی ہنگامے رہے۔ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ زندگی میں مجھے رکنے اور دم لینے کے لیے کوئی مقام ملا ہی نہیں، کیونکہ میری زندگی میں ہنگامے ہی ہنگامے رہے۔ ہم جیسے اپنے محبوب کی گلی سے نکلے تو فوراً سولی کی جانب چل پڑے، گویا ہمیں اطمینان کی سانس لینا نصیب نہ ہوئی۔ پیارے بچوں، اس طرح فیض احمد فیض صاحب کی یہ غزل نمبر 1، اس کے اشعار جو ہیں 7 اشعار پر مشتمل یہ غزل ہے۔ تو مختصر سے طور پر ہم نے اس کی تشریح کی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلاس میں ہم فیض احمد فیض صاحب کی جو دوسری غزل ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ حافظ۔